بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسی آیت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو یہ آیت قرآن پاک کی ایک نہایت بابرکت آیت ہے، جو قرآن مجید کی سورہ یاسین کی آیت ہے۔ یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم کی آیت ہے۔ یہ آیت قرآن کریم کی سورہ یاسین کی آیت ہے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ اس کا مطلب ہے مہربان رب کے طرف سے سلام کہا جائے گا۔ یہ آیت جنت والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص سلام کی خوشخبری بیان کرتی ہے، جو بہت بڑی نعمت اور عزت کی علامت ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، سورہ یاسین قرآن کریم کی دل ہے، اور سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ یہ وظیفہ ہمیں بڑے مشکل سے ملا ہے، یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ملا ہے، یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربان سے ملا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، وظیفہ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کا بٹن آل پر رکھ کر دبائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی سے پہنچتی رہے۔ تو معزز سامعین اکرام، ویڈیو کو اسکیپ مت کرنا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لینا۔ تو معزز سامعین اکرام، عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، اگر ناغہ ہو جائے تو دوبارہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ یہ عمل مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے۔ اس عمل کو میاں بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے کر سکتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ عمل اتنی پیاری عقیدت سے پڑھیے گا، اتنی عقیدت سے پڑھیے گا، اتنی محبت سے پڑھیے گا کہ اللہ کی رحمت جوش کے اندر آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیبی خزانوں کے بند دروازے ایسے کھل جائیں۔ تو معزز سامعین اکرام، بندے کے اوپر جب پریشانی آئے تو سمجھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ وظیفہ سلام قولا من رب الرحیم کا وظیفہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 کا وظیفہ ہے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کی دل ہے، اور سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہربان رب کے طرف سے سلام کہا جائے گا۔ یہ آیت جنت والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص سلام کی خوشخبری بیان کرتی، جو بہت بڑی نعمت اور عزت کی علامت ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ وظیفہ سکون دل، مشکلات کے حل اور رحمت الہی کے حصول کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے؟ باوضو ہو کر کسی پاک جگہ بیٹھ جائیں۔ عمل شروع میں سب سے پہلے 3 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر سلام قولا من رب الرحیم 313 مرتبہ یا 1000 مرتبہ پڑھیں، آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کے گہرائی سے دعا کریں۔ بہترین وقت وظیفہ کرنے کا یہ ہے کہ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد کم سے کم
11 دن یا زیادہ سے زیادہ 40 دن تک مسلسل وظیفہ کرتے رہیں۔ اس وظیفے کے دوران ناگا نہیں کرنا، اگر ناگا ہو جائے تو یہ عمل دوبارہ آپ نے کرنا ہے۔ اس وظیفے کے فوائد یہ ہے کہ دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، پریشانیوں اور غموں میں کمی آتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اور حفاظت حاصل ہو جاتی ہے، روحانی ترقی اور قرب الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ ایک ایمان افروز واقعہ بیان کر رہا ہوں جو ایک بزرگ جن کا نام عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ شدید پریشانی اور بیماری میں مبتلا تھے، ڈاکٹروں سے علاج کروایا مگر افاقہ نہیں ہوا۔ ایک دن انہوں نے اس آیت سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم کو اپنا معمول بنا لیا۔ وہ روزانہ 313 مرتبہ یہ آیت پڑھتے اور اللہ تبارک و تعالی سے شفا کی دعا کرتے۔ چند ہی دنوں میں ان کی حالت بہتر ہونے لگی تو معزز سامعین اکرام اور کچھ عرصے کے بعد وہ مکمل صحتیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ، انہوں نے خود بیان کیا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اللہ کی طرف سے واقعی سلام اور رحمت نازل ہو رہے ہیں، جس نے میری تکلیف کو ختم کر دیا۔ وظیفے کو یقین اور اخلاص کے ساتھ کریں، صرف وظیفے پر نہیں بلکہ نماز اور فرائض کے پابندی بھی ضروری ہے۔ نتائج اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتے ہیں، صبر اور تسلسل بہت اہم ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ وظیفہ سلام قولا من رب رحیم، یہ وظیفہ سورہ یاسین شریف کی اس چھوٹی سی آیت کا وظیفہ ہے، تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ تو معزز سامعین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ فضیلت کے بارے میں۔ قرآن پاک میں ہر مشکل و بیماری کا حل موجود ہے، بس عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے۔ سورہ یاسین کے اندر ایک آیت سلام قولا من رب الرحیم میں بہت سے پوشیدہ اسرار ہے اور بے شمار فضائل ہیں، اور ہر قسم کے امراض سے شفا کا حل موجود ہے۔ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا ایک دل سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا دل بھی یہ آیت ہے۔ آج کل کالے علم اور کالے جادو کا مرض بڑھتا جاتا رہا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی ہر گھر میں اس مرض میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اگر کسی پر کالا جادو کر دیا گیا ہو جس کے باعث وہ شدید بیمار رہتا ہے، تو ایسے مرض کو صحت یاب کرنے کے لیے رب سے بابودو حالت میں 300 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر پانی پر دم کریں اور 300 بار پڑھ کر مریض پر دم کریں۔ دم کیا ہوا پانی روزانہ 7 دن تک پلائیں اور اول آخر درود شریف لازمی پڑھیں۔ تو معزز سامعین اکرام، انشاءاللہ جیسا بھی کالا جادو کیا گیا اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ملازمت کے لیے اگر کسی کے حاسد نے جادو کے ذریعے کسی کی ملازمت یا کاروبار میں رکاوٹ ڈال دی ہو تو اس کے واسطے ہر نماز کے بعد سلام قولا من رب الرحیم کو، اس آیت کو 313 مرتبہ پڑھیے، ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے، ایک گزارش ہے، اس عمل کو دوسرے بھائیوں تک صدقہ جاریہ سمجھ کر صدقے نیت سے شیئر کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ وظیفہ سلام قولا من رب الرحیم قرآن پاک کی ایک چھوٹی آیت کا وظیفہ ہے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ صدقہ ضرور کریں، چاہے ایک لقمہ ہی صدقہ کیوں نہ ہو، تو کیونکہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ قبر میں آسانی پیدا کرتا ہے، صدقہ کرنے سے اعمال میں
برکات حاصل ہو جاتی ہے، صدقہ کرنے سے رزق روزی میں برکات حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کریں۔ استغفار جلدی جلدی نہ کریں، استغفار اسی طرح نہ کریں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بلکہ اسی طرح استغفار کریں، بڑے اطمینان سے استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طرح بڑے قلب اطمینان سے استغفار کرتے رہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ وظیفہ قرآن پاک کی سورہ یاسین کا وظیفہ ہے، کیونکہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ اس وظیفے کے کرنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ کسی وظیفے کے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جو بھی بڑی سے بڑی مشکلات کیوں نہ ہو۔ یہ وظیفہ میاں بیوی کے لیے کر سکتی ہے، اور بیوی شوہر کے لیے کر سکتی ہے، مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتا ہے، چاہے جو بھی مشکلات ہو۔ اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کو دوسرے وظیفے کے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔